پھر قوت فیصلہ ان کی ہے کہ وہ کس کو اختیار کرتے ہیں اور کس کو نہیں۔ بچے نے کوشچن کیا کہ اگر کوئی حج یا عمرے کے لیے خاتون اپنے گھر سے نکلے، ارادہ یہ ہے کہ ایئرپورٹ پر یا پلین میں بیٹھ کر پھر وہ حج یا عمرے کی نیت کریں گی، تبھی احرام کی پابندیاں اسٹارٹ ہوں گی، تو اگر وہ گھر سے نقاب لگا کر جائیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ جب وہ نیت کر لیں گے تو پھر چہرہ کھولنا واجب ہوگا، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ تو یقینی سی بات ہے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ابھی انہوں نے نیت نہیں کی ہے، اسی لیے جو مرد حضرات جیسے وہاں جا کر نیت کریں گے اپنا سر ڈھک کر ہی نماز پڑھیں گے، بلکہ حکم یہ ہے کہ سر ڈھک کر نماز پڑھیں، ان کے لیے عید طباع ابھی جائز نہیں۔ جیسے حاجی حضرات کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عید طباع یعنی بغل کے نیچے سے چادر نکال کے الٹے کندھے پر ڈالنا اور سیدھا کندھا کھلا رکھنا، یہ صرف طواف سے پہلے ہے سنت، یعنی طواف کے دوران، طواف سے پہلے یہ عمل کریں گے، طواف کے بعد پھر حسب سابق کندھے کو ڈھکنا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر وقت ایسے رہنا شاید ہمارے لیے سنت ہے، تو بہرحال پورا جسم ڈھک کر اور سر ڈھک کر لوگ جا سکتے ہیں، مرد بھی۔ ایئرپورٹ پہ جا کے جب نیت کر لیں پھر وہ جتنی پابندیاں ہیں ان تمام کا لحاظ کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی حائضہ خاتون میت کو دیکھ سکتی ہیں، انہیں چھو سکتی ہیں، تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ تو جی ہاں بالکل دیکھ بھی سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھو بھی سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اچھا حائضہ کا تو مسئلہ کا لیتا ہے اگر کوئی جنبی حالت میں ہو، یعنی حالت جنابت میں جس میں غسل فرض ہو، جس سے جب حیض ختم ہو جاتا ہے تو جنابت طاری ہوتی ہے، پھر غسل کرنا ہوتا ہے، یا میاں بیوی کا جسمانی تعلق ہوا اور ابو کے خاتون نسی وہاں کھڑی ہیں بغیر غسل کیے، تو جنبی شخص کو وہاں ہونا منع کیا گیا ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کتا، تصویر یا جنبی شخص ہو اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ لہذا وہ وقت ایسا ہے کہ میت کو سخت ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ کے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے اور رحمت کے فرشتے آتے ہیں، ایسے وقت میں کوئی جنبی آئے تو حدیث تو یہ کہتی ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ لہذا ایسے عورت کو چاہیے جس پہ حالت جنابت طاری ہو کہ وہ باہر رہے۔ حائضہ جو ہوتی ہے خاتون، اس پہ حالت جنابت طاری نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے کہ اگر یہ ابھی غسل کر لیں تو ان کے لیے پاکی کا حکم نہیں ہوگا، یہ وہاں پر کھڑی ہو سکتی ہیں، میت کو دیکھ بھی سکتی ہیں، اور میت کو چھونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے مذہب اسلام کی روح سے حالت حیض کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ چھٹ کر کسی اور چیز کو لگ جائے۔ یہ اہل کتاب کا نظریہ تھا کہ وہ حائضہ عورت کو چھوٹ کی طرح کمرے میں بند کر دیا کرتے تھے، ان کا تصور تھا کہ ان دنوں میں یہ ناپاکی کسی اور کے اندر بھی منتقل ہو سکتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے تمام فرسودہ اور بیہودہ خیالات کو ختم فرمایا، اور آپ نے خود اس طرح کے معاملات کر کے بتائے اور اس کا حکم بھی بیان فرمایا کہ حائضہ عورت کا ظاہری بدن پاک ہوتا ہے، یہ ایک حالت ضرور طاری ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ برتن کو ہاتھ لگائے گی تو برتن ناپاک، کپڑے کو ہاتھ لگائے تو کپڑا ناپاک، اور میت کو ہاتھ لگائے تو کوئی میت ناپاک ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ تو بہنیں دیکھ بھی سکتی ہیں، اور اگر وہ میت عورت کی ہی ہے، کسی نامحرم کی نہ ہو، تو اس کو بالکل چھو بھی سکتی ہیں۔